آ جائے گا بھائی جو معمول ہے اسی پہ چلو. سنو غور سے، کہ حکم آئے گا معمول کے خلاف، اسے بھی امتحان ہے اطاعت کا. ہاں اسے بھی امتحان ہے اطاعت کا، کہ حکم آئے گا معمول کے خلاف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف. پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف. حکم آیا نماز کے دوران، حکم ظہر کی نماز ہو رہی تھی، حالانکہ نماز ایسا عمل ہے جس کے درمیان وقفہ نہیں ہے، اس کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہے. آپ سارے فرائض میں دیکھو گا وقفہ ملے گا. جی ہاں، لیکن نماز ایسی عبادت ہے کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہے. اب تسبیح ہے، اب قرات ہے، اب رکوع ہے، اب سجدہ ہے، اب تکبیر ہے. آپ دیکھو پوری نماز درمیان میں کوئی کہیں 1 منٹ کا وقفہ، 1 منٹ کی فراغت نہیں ہے درمیان میں کہیں. تو اس درمیان میں حکم آیا نماز کے کہ آپ رخ پھیر لیجئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. معمول حکم آیا ایک معمول کے خلاف، کہ حکم آیا کہ آپ رخ پھیر لیجئے بیت اللہ کی طرف. تو آپ اور آپ کے صحابہ اس کے ساتھ ساتھ ہی نماز میں گھوم گئے. یہ نہیں ٹھیک ہے عصر سے دیکھ لیں گے، ادھر پڑھ لیں گے، ابھی تو چلنے دو، 2 رکعت اور رہ گئے پورا کر لیں. کہ نہیں، حکم آ گیا. کیا آ گیا؟ حکم آ گیا. جی ہاں، حکم آ گیا ہے فول وجہ کا شطر مسجد حرام، کہ رخ پھیریے مسجد حرام کی طرف. حکم آیا ہے اس کے خلاف، معمول کے خلاف، کہ ایک معمول چل رہا تھا نماز کا، حکم آیا کہ آپ رخ پھیر لیجئے فوراً. تو جن مسجدوں میں نماز ہو رہی تھی وہاں فوراً اعلان ہو گیا کہ لوگوں سنو قبلہ بدل گیا ہے. جی ہاں، قبلہ بدل گیا، فوراً اعلان ہو گیا کہ رخ پھیرے بیت اللہ کی طرف. اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ کہ اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب تک کے معمول پر جو چل رہے ہیں، اگر ہم انہیں معمول کے خلاف حکم دیں تو کون نبی کی اتباع کرتا ہے، کون نہیں کرتا. ہاں بات سے دیتی ہے وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون نبی کا اتباع کرتا ہے، کون ایڑی کے اوپر پلٹ جاتا ہے. کہ نہیں جی ہمارا تو قبلہ وہی ٹھیک ہے جو پہلے تھا. ہاں ایسا نہیں، بلکہ سارے صحابہ آپ کے ساتھ ساتھ پلٹ گئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. ہم حکم لائے، دیکھو اطاعت کو دیکھنے کے لیے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ظہر کی نماز ہو جاتی، پھر حکم آ جاتا کہ بھائی عصر ادھر سے پڑھنا، عصر کی نماز سے قبلہ بدل لو. ہاں یہ حکم اس میں ظہر کی نماز کے رخ بدلیں. دیکھنا چاہتے ہیں کون اتباع کرتا ہے اور کون قبلہ اول پر جمع رہتا ہے. کہ نہیں ہم تو پہلی نماز پر ہیں. جی ہاں پہلے رخ پر ہیں. یہ نہیں کہ رخ بدلا گیا ہے. ہاں یہ اطاعت کے قصے ہیں. اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے صحابی کو چنا اپنے صحابہ میں سے جو اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے صحابی، سب سے زیادہ محبت اپنے باپ سے. تو ان کو چنا، انہیں بلایا کہ تمام صحابہ میں اپنے باپ کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والے، اپنے باپ کی سب سے زیادہ اطاعت کرنے والے، ان کو بلایا.
اور بلا کر اور کچھ نہیں کہا، صرف اتنا فرمایا ان صحابی کو بلا کر کہ اپنے باپ کا سر کاٹ کے لاؤ۔ جی ہاں، کوئی وجہ نہیں، یہ کیا وجہ ہو گئی، کیا جرم ہو گیا؟ میں حکم پورا کر دوں گا، مجھے وجہ بتا دیجیے۔ میں حکم پورا کر دوں گا، مجھے وجہ بتائیے نا، کیا وجہ ہو گئی؟ جی ہاں، مجھے حکم سے انکار نہیں ہے، حکم سے انکار نہیں ہے، لیکن وجہ معلوم کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، کہ اگر وجہ معلوم کرنا چاہتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر حکم سے ذبح نہیں کرو گے، وجہ سے ذبح کرو گے۔ ہماری بات سمجھنی پڑے گی بہت غور سے۔ ایک ہے کسی کام کو حکم کی وجہ سے کرنا، ایک ہے کسی کام کو کسی وجہ سے کرنا، یہ کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر کوئی وجہ ہوتی تو باپ کو قتل کرنا پھر کوئی کمال نہیں تھا۔ اطاعت کا کمال تو اس میں ہے کہ تم وجہ معلوم مت کرو۔ اطاعت کا کمال کس میں ہے؟ وجہ معلوم مت کرو، جی ہاں، یہ ہے سمجھنے کی بات، کہ جو وجہ غور کرتے ہیں وہ حکم کا انکار کر دیتے ہیں۔ دیکھو شیطان نے وجہ معلوم کی ہے، کیوں میں ان کو سجدہ کیوں کروں، وجہ کیا ہے؟ ہاں، یہ ہے بات، وجہ نہیں معلوم کرنی پڑے گی کہ آپ ایسا حکم کیوں دے رہے ہیں۔ تو آپ نے بلایا صحابی کو، کہا اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ، وہ سنتے ہی دوڑے، فوراً بھاگے، میں یہاں ہوں، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے؟ کہ آپ کا حکم ہے، فوراً جاؤں گا اور سر کاٹ کے فوراً لے آؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں بتوں کو توڑنے کے لیے، رشتوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم رشتے کاٹنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم نے تمہیں جو باپ کے قتل کا حکم دیا تھا دیکھنے کے لیے کہ ہم سے محبت زیادہ ہے یا باپ سے زیادہ ہے، بس۔ اطاعت کا امتحان نہیں ہے۔ وہاں قتل سے انکار کرنا تو دور کی بات ہے، لیکن وجہ معلوم کرنا بھی، کہ وجہ معلوم کرنا بھی ممکن نہیں کہ ان سے وجہ پوچھو کہ آپ حکم کیوں دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں صحابہ اس طرح تھے کہ جتنے بھی احکام طبیعت کے خلاف آئے، معمول کے خلاف آئے، حیثیت کے خلاف آئے، انہیں سب کو پار کرتے چلے گئے۔ جی ہاں، اس لیے فرمایا رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ صحابہ وہ مرد میدان ہیں جنہوں نے ہر عہد کو پورا کیا ہے۔ جی ہاں، کہ اطاعت اس کا نام ہے۔ یہ کیا اطاعت کہ ہاں جو سمجھ میں آئے گا کر لیں گے، جو سمجھ میں نہیں آئے گا چھوڑ دیں گے، یہ کیا اطاعت ہے؟ ہاں، پھر آگے یہی سلسلہ ہے اطاعت کا۔ ایک عورت تھی جس کو کوڑ کا مرض تھا، جزام، ہاتھوں میں پیروں میں زخم، انگلیاں چھڑی ہوئی، وہ بیت اللہ کا طواف کرتی تھی اسی حال میں، بیت اللہ کا طواف اسی حال میں تھی، اور لوگ اس سے بچ کر چلتے، بھیڑ میں وہ زمین پر گھسٹ گھسٹ کر بیت اللہ کا طواف کرتے، اس بیماری میں، اس تکلیف میں۔ تمہوں نے دیکھا اس کو، تمہوں نے اس کو دیکھا کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے طواف میں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو طواف کرنے سے روک دیا، حالانکہ انفرادی عبادت ہے، ایک عورت کا جذبہ ہے طواف کرنے کا، عورت کا جذبہ طواف کرنے کا، عمر نے روک دیا کہ نہیں، چھوڑ دے، اللہ کی بندی طواف چھوڑ دے، گھر بیٹھ جا۔ جی ہاں، اس نے طواف کرنا چھوڑ دیا، حضرت عمر کا حکم ہے، حضرت عمر کا حکم، طواف کرنا چھوڑ دیا، گھر بیٹھ گئی۔ ہاں، یہ نہیں کہ وہ باہر نکل کے احتجاج کرتی اور کوئی گروپ بناتی کہ جی دیکھو جی ان کو کہہ دو مجھے طواف سے روک دیا ہے۔ ہاں ہاں، یہ نہیں کہ وہ مکے میں کوئی ہنگامہ کرتی اس کے خلاف، کچھ نہیں،
امیر المومنین نے مجھے روک دیا طواف سے، اور بیٹھ گئی گھر۔ حضرت عمر کی شہادت ہو گئی، حضرت عمر کی شہادت ہو گئی، حضرت عمر کو شہید کر دیا گیا۔ ایک نے کہا اس عورت سے، ارے جا کے طواف کر، اب تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس نے تجھے روکا تھا وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، تجھے روکا تھا وہ دنیا سے چلے گئے، جا کے طواف کر، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس عورت نے جواب میں کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں امیر کی اطاعت کروں اس کی حیات میں، نافرمانی کروں اس کے مرنے کے بعد، میں طواف نہیں کروں گی، میں طواف نہیں کروں گی، کہ میری جس بیماری کی وجہ سے امیر نے مجھے طواف سے روکا ہے بیماری باقی ہے، میں طواف نہیں کروں گی، امیر کا حکم باقی ہے، اگر امیر چلا گیا تو کیا بات ہے، اگر امیر دنیا چلا گیا تو کیا بات ہے، اس کا حکم تو باقی ہے، میں طواف نہیں کروں گی۔ یہ تھی بات۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہے اطاعت کے قصے، اس سے اجتماعیت باقی رہتی ہے، اس سے اجتماعیت جو ہے یہ اجتماعیت اس سے باقی رہے گی، اجتماعیت اس سے باقی رہے گی۔ اجتماعیت کے لیے اطاعت اصل چیز ہے، اجتماعیت کے لیے اہم چیز کیا ہے؟ اطاعت ہے، جی ہاں۔ تو صحابہ کی اطاعت کے قصے ہیں، خیر صاحب پڑھا کرو دھیان سے، تاکہ معلوم ہو کہ اطاعت میں کتنی وسعت ہے، اور اطاعت کے لیے اپنے اچھے جذبے کیسے قربان کیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت اطاعت کرنے والوں کو کام آگے کام دیتے ہیں، یہ اصول ہے، یہ دنیا کا اصول یہی ہے کہ جو لوگ کام کر کے آتے ہیں ان کو کام اگلا کام دیا جاتا ہے۔ ترقی اس طرح ہوتی ہے، وزارت میں، صدارت میں، حکومتوں میں، دنیا کے شعبوں میں ترقی ان کے لیے ہوتی ہے جو کام اچھا کر کے دکھلاتے ہیں۔ تو یہ بھی دنیا کا دستور یہ ہے، جی ہاں، دنیا کا دستور یہ ہے، تو اللہ کا دستور یہ کیوں نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں بغیر اچھا کام کیے ہوئے ترقی کیسے ہو سکتی ہے جب دنیا میں نہیں ہو سکتی؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ تعالیٰ کی معیت تو ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہوئے کریں اور اچھا کریں، ڈرتے ہوئے کریں اور اچھا کریں، جی ہاں، کہ جو جتنا اچھا کام دیکھ کر کے پیش کرے گا ہم اس سے کام اور لیں گے، ہم اس سے کام اور کام لیں گے، جی ہاں، یہ جو کام اچھا کر کے دکھلائیں گے ہم انہیں اس سے اور اچھا کام، ہم کام ان کے ذمہ اور لائیں گے، جی ہاں، جو موجودہ کام کو اچھا کریں گے ہم ان کے لیے، ہم ان کو اگلا کام دیں گے، ہم ان کو اگلا کام دیں گے۔ اس لیے یاد رکھنا کہ معمول پر چلنا ترقی نہیں ہے، معمول پر چلنا ترقی نہیں ہے، معمول سے اچھا کرنا ترقی ہے، معمول سے اچھا کرنا، کہ معمول سے اچھا کرو، کہ ترقی اس کی ہے، ترقی یہ ہے کہ اس معمول سے انہیں اگلے معمول پر آویں، یہ نہیں ایک دکان کے 4 دکانیں ہو جاویں، یہ ترقی ہے، جی ہاں، کارخانہ بڑا بن جائے یہ ترقی ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کے تمام شعبوں میں لوگ دنیا کے معمول کے پورا کرنے کو ترقی نہیں سمجھتے، بلکہ معمول سے بڑھنے کو ترقی سمجھتے ہیں، جی ہاں، ٹھیلی لگا رہے تھے، پھر ٹھیلی مل گئی، پھر ٹھیلی چلا رہے تھے، پھر دکان مل گئی، جی ہاں، پھر دکان میں اتنا نفع ہوا کہ کارخانہ بنا لیا، جی ہاں، کپڑے والے ٹھیلی لگاتے لگاتے کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ جی ہاں، کارخانے تک، فیکٹری لگا لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ معمول کا مطابق ہے نا، عجیب بات ہے کہ لوگ دنیا میں قناعت نہیں کرتے، دین میں قناعت کرتے ہیں، حالانکہ دین قناعت کی چیز نہیں تھی، دنیا قناعت کی چیز تھی، کہ دنیا پر قناعت کرو، جتنی ہے کافی ہے، اور دین میں قناعت نہ کرو، جی ہاں، لوگ دین میں قناعت کرتے ہیں کہ دین جتنا ہے کافی ہے، جی ہاں، دنیا کے حرص اور دین میں قناعت، حالانکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ دنیا میں قناعت اور دین میں حرص، جی ہاں، اس لیے ہم نے بات عرض کی ہے کہ ایک امتحان سے گزرنا ہے سب کا،
اس امتحان میں اپنے آپ کو پاس کر کے دکھلاؤ، اس امتحان میں اپنے آپ کو پاس کر کے دکھلاؤ. یہ اللہ کا دستور ہے کہ جو امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں ہم ان کو اپنے کام کے لیے منتخب کرتے ہیں، انہیں اپنے کام کے لیے منتخب کرتے ہیں. جی ہاں، یہ دنیا والوں کا بھی دستور ہے کہ دنیا والے اپنے کام کے لیے منتخب کرتے ہیں، اللہ بھی اپنے کام کے لیے منتخب کرتے ہیں. یہ اللہ کا دستور ہے کہ ہم سخت سے سخت امتحان سے گزاریں گے، اور جب یہ سے گزریں گے تو پھر ہم ان سے کام لیں گے، ہم ان سے کام لیں گے. اس لیے دوستو عزیزو، یہ کام قربانیوں سے آگے بڑھنے کا ہے، تعلقات سے نہیں. اس سے تعلقات سے نہیں. دنیا میں لوگ تعلقات سے آگے بڑھ جاتے ہیں، وزیر سے تعلق ہے، جی ہاں، کچھ تعلقات سے آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ رشوت سے آگے بڑھ جاتے ہیں. دیکھو آپ، جی ہاں، رشوت دے کر کالج میں داخلہ، رشوت دے کر ڈاکٹری کا سرٹیفکیٹ مل جاوے. کس سے؟ جی ہاں. ایک صاحب گاڑی چلا رہے تھے، وہ ٹکرا گئی. وہ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ وہ لائسنس تو بن گیا تھا مگر چلانی نہیں آتی تھی. کہ لائسنس کیسے بن گیا؟ کہ وہ تو آسان ہے، وہ رشوت دے کے بن جاتا ہے. ہاں، کیا رشوت سے؟ کیوں ماشٹر صاحب، رشوت سے کیا مل گیا؟ لائسنس. تو گاڑی کسے چلے گی؟ کہ لائسنس سے نہیں چلے گی گاڑی. بولو نا کچھ آنا تو کرو. مگر بھائی گاڑی کسے چلے گی؟ کہ گاڑی تو سیکھنے سے چلے گی. لائسنس سیکھنا ہے کہ نہیں؟ لائسنس تو اجازت ہے، لائسنس تو اجازت ہے، استطاعت نہیں ہے. لائسنس وہ تو اجازت ہے نا. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مثال ایسا ہی ہے نا. بولو تو کچھ. ہاں، لائسنس تو چلانے کی اجازت ہے، استعداد نہیں ہے. تعلقات سے کیا لے لیا؟ لائسنس لے لیا. تو گاڑی چلے گی کہ نہیں چلے گی. ایسے لوگ تعلقات سے آگے بڑھتے ہیں، لوگ تعلقات سے آگے بڑھتے ہیں. جی ہاں، جب کام آتا ہے تو پھر ان کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. ہاں، سمجھنا چاہیے ہماری بات کو دھیان سے. جب کام پڑتا ہے تو ہاں ہمارا بس کی نہیں ہے. ہاں، اور ہے کیا ان کے پاس؟ لائسنس. جی ہاں. اس کی مثال دیتا ہوں، سنو. کہ آگے بڑھنے والے کون ہوتے ہیں اور پیچھے ہٹنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو قربانیوں کے راستے سے آتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں، جو تعلقات کے راستے سے آتے ہیں وہ پیچھے ہٹتے ہیں. قربانی کے راستے سے آتے ہیں وہ آگے جاتے ہیں، اور تعلقات کے راستے سے آتے ہیں وہ پیچھے ہٹتے ہیں. دیکھو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کمرے میں تنہا بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر کے قریب بیٹھنا کوئی آسان بات نہیں تھی. لوگ حضرت عمر کی مجلس میں جانے کے لیے ان مجلس والوں کو ذریعہ بناتے تھے، بھائی تم جاؤ گے مجھے بھی لے جانا کسی طرح. ان کے پاس، جی ہاں، کیونکہ کام کا غلبہ ہے نا. کہ جنہیں کام کا غلبہ ہے وہ تو کام کی بات کریں گے، وہ تو کام کی بات کریں گے. جنہیں کام کا غلبہ ہے وہ کام کی بات کریں گے، اور کام کرنے والے ان کے قریب رہیں گے. کام کرنے والے ان کے قریب رہیں گے. میں حضرت کی بات پہلے بتاتا ہوں آپ کو. اس پر مولانا صاحب فرماتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ جن کو ہم سے تعلق ہے کام کے بغیر، جن کو ہم سے تعلق ہے کام کے بغیر، جنہیں ہماری ذات سے تعلق ہے کام کے بغیر، وہ ہماری زندگی تک رہیں گے پھر چلے جائیں گے چھوڑ کر. ہاں، اور جنہیں کام سے تعلق ہوتے ہوئے ہم سے تعلق ہے
کہ وہ ہمارے جانے کے بعد بھی کام سے لگے رہیں گے، کیونکہ انہیں اصل چیز سے تعلق ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا آپ کی وفات پر کہ جنہوں نے کام کیا ہے اللہ کے نبی کی وجہ سے، وہ تو سمجھ لیں کہ ان کا معبود دنیا سے چلا گیا، اور جو کام کر رہے تھے اللہ کے حکم کی وجہ سے کہ اللہ باقی ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دو رخ بتائے ہیں۔ جی ہاں، سب کہا انہوں نے، تو بہت سخت بات کہی، من کان یعبد محمدن، جی ہاں سب بات، کہ جو کام کر رہے تھے کن کے لیے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کر رہے تھے، وہ تو سمجھ لیں کہ ان کا معبود چلا گیا۔ لو جی ہاں، جن کی اطاعت کرنا فرض ہے، جن پر ایمان لانا فرض ہے، یہ تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو باقی کسی کی حیثیت باقی رہ گئی ہے کہ بھئی ہم تو ان کی وجہ سے کر رہے ہیں، ہم تو ان کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ ہاں، حضرت ابوبکر نے صاف فرمایا کہ جو کام کر رہا ہو کس کے لیے، جی ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہا ہو، وہ تو سمجھ لے کہ اس کا معبود دنیا سے چلا گیا، اور جو کر رہا ہو اللہ کے لیے کہ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں، یہ تھی بات۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دو آدمی آئے، سہیل ابن عامر، حارث ابن ہشام، دونوں آ کے حضرت عمر کے پاس بیٹھ گئے، دائیں بائیں حضرت عمر کے سے قریب۔ کون؟ سہیل ابن عامر، حارث ابن ہشام، دونوں۔ اور دونوں کا خیال یہ ہے کہ دیکھو ہم تو یہاں پہنچ گئے، اب جو لوگ آئیں گے وہ ہم سے پیچھے رہیں گے، ہم سب سے آگے، ہمارا تو مقام، ہمارا درجہ، ہماری جگہ تو یہ بن گئی۔ ہاں، بیٹھے ہوئے تھے، یہ بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی دیر میں انصار مہاجرین آئے میدانوں سے محنت کر کے، دعوت کے میدان میں قربانیاں دے کر یہ آئے۔ اب جو آوے تو ان کو دیکھیں یہ کون ہے، ہمارے ساتھ تو جماعت میں ہے نہیں، کون ہے یہ؟ بھائی صاحب ذرا پیچھے ہٹیے گا، مجھے تمہارے کو کارروائی سنانی ہے۔ ادھر سے وہ آئے مہاجرین، عمر نے فرمایا ان سے کہ بھائی سہیل ذرا تم پیچھے ہٹو، ان کو آگے لاؤ، کیونکہ جو کام لے کر آئے ہیں انہیں تو کام پیش کرنا ہے، جو کام کر کے آئے۔ ہاں، جو کام کر کے آئے وہ کیا کریں گے؟ کام پیش کریں گے۔ جو کام میں نہیں ہے، تعلقات میں ہیں، وہ کیا پیش کریں گے؟ ان کے سے تعلق ہے، کام کے میدان میں نہیں ہے۔ ہاں، میں تمہیں سچا قصہ سنا رہا ہوں۔ تو تم نے فرمایا تم پیچھے ہٹ جاؤ تھوڑا سا، سہیل پیچھے ہٹو، اور حارث تم ذرا پیچھے ہٹو، ان کو آگے لاؤ، دیکھو یہ کام کر کے آئے ہیں۔ تو یہ پیچھے ہٹتے گئے اور دوسرے لوگ آگے بڑھتے گئے، کمرہ بھر گیا، کمرہ بھر گیا، اور یہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دروازے سے باہر نکل گئے۔ ہاں، کہاں بیٹھے تھے؟ حضرت کے دائیں بائیں، پیچھے ہٹتے 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 کمرے کے باہر، کمرے کے جب باہر نکل گئے اور کمرہ بھر گیا لوگوں سے، اور ان دو آدمیوں کے لیے کمرے میں گنجائش نہیں رہی۔ ایک نے کہا دوسرے سے کہ دیکھا آج ہمارے ساتھ کیا کیا ہے امیر نے، اوروں کو تو آگے بڑھا لیا اور ہمیں پیچھے کر دیا۔ تو وہ بھی صحابہ تھے، وہ بھی صحابہ تھے، جی جانتے تھے وہ۔ تو انہوں نے ایک نے جواب دیا کہ دیکھ بات یہ ہے کہ ہمیں پیچھے کرنے کا امیر پر کوئی الزام نہیں ہے، ہمیں پیچھے کرنے کا امیر پر کوئی الزام نہیں ہے، اس کا الزام تو ہمارے اپنے اوپر ہے۔ اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ میدان میں ہوتے تو آج ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے حالات سناتے اور ہم بھی ان کے ساتھ آگے ہوتے، حضرت عمر ہم سے ہی پوچھتے۔ جی ہاں، لیکن ہم نے ان کے ساتھ نہیں دیا، ہم کام کے میدان سے باہر نکل گئے،
تو کام کے میدان سے باہر نکل گئے، وہ کمرے سے باہر نکلیں گے. ہاں یہ جواب دیا دوسرے نے کہ نہیں، امیر پر کوئی الزام نہیں ہے. روایت میں ہے لا لوم علی الامیر، کہ امیر پر اس کا کوئی الزام نہیں ہے. الزام تو اپنے اوپر ہے، ملامت تو اپنے آپ کو کریں ہم، کہ ان کو تقاضے پر بلایا گیا، یہ میدانوں میں محنت کر کے نکل گئے، اور ہم بجائے محنت کے میدان میں آنے کے ہم تعلقات سے آگے بڑھے ہیں، تو ہمیں تو پیچھے ہٹنا ہی تھا. باہر ہی کھڑے رہے. آخر لوگ واپس نکلے، کمرہ خالی ہوا، پھر ہی اندر آئے حضرت عمر کے پاس. آ کے حضرت عمر سے کہا، حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو ان کو بھی ہم نے تقاضے دیے، تم کو بھی دیے. انہوں نے تقاضے پورے کیے، تم نے کام کے تقاضے پورے نہیں کیے، اس لیے تم پیچھے ہٹا دیے گئے، یہ آگے آ گئے. تو ان دونوں نے کہا مومنین یہ بتلائیے، یہ جو ہو گیا تو ہو گیا، اب تو یہ بتائیے کہ ہم ان کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ دنیا میں تمہارے ان کا ساتھ تو ہو نہیں سکتا، دنیا میں تمہارے ان کا ساتھ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ قربانیوں میں آگے نکل گئے. فرمایا بتائیے ہم کیا کریں. فرمایا یہ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں فلاں فلاں ملک میں چلے جاؤ اور وہاں رہ کر دین کی محنت کرتے رہو، یہاں تک کہ تم اسی ملک میں مر جاؤ، مدینے واپس نہ آؤ. اس ملک میں مر جاؤ کام کرتے کرتے اور واپس مدینہ واپس نہ آؤ. تو میں امید کرتا ہوں کہ پھر شاید تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو جاوے. دنیا میں تو ساتھ ہو نہیں سکتا، دنیا میں تو ساتھ ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ آگے بڑھ گئے. یہ نہیں کہ یہ کام کرنے والے ہیں تم تو ہمارے متعلق ہو، یہ کام کو متعلق نہیں ہے، نہیں، یہ وہاں سب کام سے متعلق. ہاں وہاں سب کام سے متعلق ہیں. یہ فرمایا کہ اگر تم فلاں فلاں ملک میں چلے جاؤ اور وہیں جا کر محنت کرتے کرتے اسی ملک میں مر جاؤ تو ممکن ہے کہ تمہارا حشر قیامت میں ان کے ساتھ ہو جائے. یہ ہے عمر نے جواب دیا. چنانچہ وہیں اس کمرے سے یہ دونوں نکلے اور دونوں اللہ کے راستے میں نکلے اور دونوں اس ملکوں میں گئے اور وہاں کام کرتے رہے، یہاں تک کہ انہی ملکوں میں وفات ہوئی ان کی. یہ میں نے عرض کیا ہے، یہ کام قربانیوں سے آگے بڑھنے کا ہے، تعلقات سے نہیں، اس سے نہیں، تعلقات سے نہیں. جی ہاں ذاتی تعلقات سے لوگ دنیا کے کام میں آگے بڑھتے ہیں، دین کے کام میں آگے بڑھنے کے لیے کہ وہ تو اللہ کا تعلق اصل ہے، اللہ کا تعلق. جی ہاں دنیا کے کام میں مخلوق کے تعلقات سے آگے جاتا ہے آدمی، اور دین کے کام میں اللہ کے تعلق سے. جی ہاں کیونکہ دین کے کام کرنے والوں کے لیے ان کے لیے قبولیت کے فیصلے آسمانوں سے زمین پہ اتارے جاتے ہیں. تو دنیا والے کہ وہ تو دنیا کے تعلق کی بنیاد پر چلتے ہیں، کیونکہ اللہ ان کو دنیا میں دے کر نمٹائیں گے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. اس لیے دنیا کے کام، دنیا میں ترقی دنیا کے تعلقات سے، آخرت کی ترقی اللہ کے تعلق سے، آخرت کی ترقی اللہ کے تعلق سے. یہ تھی بات اصل. اس لیے سارے کام کی بنیاد اطاعت پر ہے. اس لیے فرمایا حدیث میں کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل بڑھے ہوئے اونٹ کی طرح ہے. کہ ہمارا کوئی جذبہ نہیں، ہمارا کوئی ارادہ نہیں. جی ہاں ہمارا کوئی معمول نہیں، جو کہو گے وہ کریں گے، جو کہو گے وہ کریں گے. جی ہاں ہماری کوئی چاہت نہیں. حدیث میں ہے، حدیث میں مثال دے کے فرمایا کہ مومن اللہ کی اطاعت میں ایسا ہے جیسا نکیل بڑا ہوا اونٹ، کہ نکیل بڑی ہوئی ہے، بچہ بھی لے کر چلے گا تو چلے گا اس کے پیچھے. جی ہاں
اور اگر اس کو گرم چٹان میں بٹھا دیا جاوے تو یہ نہیں کہے گا یہ تو گرم ہے، مجھے کوئی ٹھنڈی جگہ بتاؤ بیٹھنے کے لیے، نہیں. جی ہاں، انقیدہ انقادہ، جہاں چلاؤ گے وہاں چلے گا، جہاں بٹھاؤ گے وہاں بیٹھ جائے گا. جی ہاں، کیوں کہ نقل پڑی ہوئی ہے. یہ ہیں سوچنے کی باتیں جو عرض کی ہیں. اس لیے صحابہ کرام نے دو چیزوں میں اطاعت کر کے دکھلائی ہے، ایک عبادت میں، ایک دعوت میں. اطاعت میں ہے، عبادت میں اور دعوت میں، یہ دو راستے ہیں. یہ دعوت میں اور عبادت میں دونوں میں اطاعت کر کے دکھلائی ہے. تو ان دونوں میں کمال اطاعت کو پہنچے گا کہ اس کا دین سب سے اچھا ہوگا، تو دعوت اور عبادت ان دونوں کو جمع کر لے ان کے حق کے ساتھ. عبادت کا کیا حق ہے اور دعوت کا کیا حق ہے، کہ دونوں کو جمع کر لے ان کے حق کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دین میں کہ کمال پیدا فرماتے ہیں، پھر انہیں کام کے لیے قبول کرتے ہیں. اسی میں نے عرض کیا کہ کام قربانیوں سے آگے بڑھنے کا ہے، اس لیے اس کا عزم کریں. ہاں، کیونکہ معمول کا پورا کرنا ترقی نہیں ہے، معمول سے بڑھ کر کرنا ترقی ہے. ہر تاجر کو، ہر ملازم کو، ہر کارخانے والے کو آپ دیکھیں، ان کی صبح شام کی فکر ترقی کی ہے. صبح شام کی فکر ترقی کی ہے. جی ہاں، ان کا سونا جاگنا کھانا پینا سب اس فکر کے ساتھ ہوتا ہے. جی ہاں، رات کو اسی فکر پر سوتے ہیں، صبح اسی فکر پر اٹھتے ہیں، ترقی کیسے کریں. ہاں، آپ دیکھو کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو دنیا دار کے جو اپنی دنیا سے فرقنات کیے بیٹھا ہو کہ ہاں جتنی ہے کافی ہے، بس ایسے نہیں ملے گی. صبح شام کی فکریں ترقی کی ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ دنیا ترقی پہ ہے، دین تنزلی پر ہے. یہ اپنی ذات سے دین سیکھنے کو ترقی سمجھتے ہیں، نہیں، اس امت کی ذمہ داری عالم بھر کی ہے. سید نے بکھرے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. مسلمان کہہ کر فرمایا حدیث میں کہ ساری دنیا کے بکھرے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. ایک جسم کی طرح. کہ پیر کا زخم پیر کا نہیں ہے، سارے بدن کا زخم ہے. سارا بدن بخار سے، سارا بدن تکلیف سے بے چین ہوگا پیر کے زخم پر. یہی مثال لے کے فرمایا کہ امت اس دین کی دعوت میں پوری بکھری ہوئی امت ایک جسم کی طرح ہے، کہ سارا بدن پیر کے زخم کا فکر کرے اور سارا بدن پیر کے زخم سے متاثر ہو. جی ہاں، اگر متاثر نہیں ہو رہا ہے تو اس کے پیر پہ فالج ہے، اس کے پیر کا جس کے جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ورنہ پیر کے زخم کی تکلیف پورے بدن کو ہو. بس یہ بات ہے کہ اپنی نماز، اپنا ذکر، اپنی تلاوت یہ اس امت کا کام نہیں ہے. کہ اس امت کی ذمہ داریاں دو ہیں، مزاج سے کرنا اور دوسروں کو عمل کی طرف لانا. اس لیے ہمیں نقل و حرکت کے ذریعے اپنے ماحول کو بدلنا ہے. اس کے لیے عزم کرو اور اپنی قربانیوں کو آگے بڑھاؤ. قربانی آگے بڑھتی ہیں جب آدمی اس میدان کو دیکھتا ہے جو کام سے باقی ہے. جی ہاں، زمیندارے کو وہ دیکھے جو باقی ہے کام سے، تو اس کے اندر ہمت پیدا ہوگی. جو کام باقی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، جو ہو گیا اسے نہیں دیکھا جاتا. جو ہو گیا اسے دیکھو گے تو بے فکری پیدا ہوگی، جو باقی ہے اس کو دیکھو گے تو فکر کی صفت باقی رہے گی. فکر سے آدمی آگے بڑھتا ہے، فکر سے آگے بڑھتا ہے. اس لیے سارے عالم پر نظر کرو اور سارے عالم کا فکر کرو. جی ہاں، تو اپنی قربانیاں اور اپنا کام معمولی اور تھوڑا لگے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کی قربانیوں کو دیکھو. یہ مت کو صحابہ کے زمانے کی بات ہے کہ صحابہ اپنے زمانے کے لیے نہیں ہیں، صحابہ قیامت تک کے لیے ہیں. صحابہ قیامت تک کے لیے. جی ہاں، ان کا طریقہ محنت اور جو قربانیوں کی سزا وہ قیامت تک کے لیے ہے، ان کے زمانے کے لیے نہیں ہے کہ صحابہ کے زمانے کی بات اب نہیں چلے گی.
یہ نہیں، وہی امت ہے، اور اللہ نے اجر بھی بڑھایا ہوا ہے اور مدد کو بھی بڑھایا ہوا ہے. جی ہاں، کہ بعد والوں کی مدد کروں گا، ایک مومن کی 10 صحابہ کے بقدر، ایک مومن کو اجر ملے گا عمل پر 50 صحابہ کے بقدر. دیکھو حدیث میں مدد کتنے، مدد 10 صحابہ کے بقدر اور اجر 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کو اس زمانے میں. یہی آپ نے خوشخبری دی ہے. یہ مت کہو کہ یہ نہیں ہو سکتا، کہ نہیں، تم تو اس سے زیادہ کر سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ مدد کو بھی بڑھا دیا ہے، اجر کو بھی بڑھا دیا ہے. ہاں، یہ مت خیال کرنا کہ صحابہ کے زمانے کی بات نہیں چلے گی. دیکھو، اگر صحابہ کے زمانے کی بات چلنی نہ ہوتی نا تو صحابہ اپنے زمانے کے اعتبار سے کام کرتے. صحابہ نے تو قیامت تک آنے والوں کے اعتبار سے کام کیا ہے. جی ہاں، اس لیے آپ کے طریقے، آپ کی سنتیں وہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ہیں، آپ کے زمانے کے لیے نہیں ہے کہ آپ کے زمانے کی سنتیں یہ ہیں، اس زمانے کی سنتیں یہ ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ دعوت میں اور عبادت میں دونوں میں آپ کے طریقے قیامت تک کے لیے ہیں. آپ کے طریقے دونوں میں قیامت تک کے لیے. جی ہاں، اتباع سنت دونوں میں، دعوت میں بھی اور عبادت میں بھی اور ضرورت میں بھی. تینوں لائنوں میں اتباع سنت ہے کہ دعوت کی کیا سنت ہے، عبادت کی کیا سنت ہے اور ضروریات کی کیا سنت ہے. تینوں لائن میں طریقہ دیکھو سنت کا، تینوں لائنوں میں سنت کا طریقہ دیکھو.